نور مجسم، راہبر مکرم، شفیع معظم، ہادی کل، ختم رسول، مولا کل، مولا کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج انشاءاللہ ہم اپنی عقیدت، محبت، مودت کے چند موتی شہید مظلوم، جامع القرآن، دماد نبی، ہم زلف علی، خلیفہ سوم، سیدنا ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شہادت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل 18 ذو الحج تھی، آج 19 ہے۔ 18 ذو الحج کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کا المناک واقعہ ہے۔ جس طرح آگے محرم آ رہا ہے، امام حسین کی شہادت بڑی دردناک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی کربناک ہے۔ ادھر بھی پانی بند تھا، ادھر بھی پانی بند تھا۔ ان کے لاشیں بھی بے گور و کفن پڑے رہے، ان کے لاشیں بھی بے گور و کفن پڑے گئے۔ ان پہ حملہ کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ان پہ حملہ کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ وہ نواسہ رسول تھا، یہ دماد رسول تھا۔ ان پہ نہر فرات کا پانی بند تھا، ان پہ اپنا خریدا ہوا کنواں بیر روما کا پانی بند تھا۔ تو بڑی ملتی جلتی داستان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج القابات اور آپ کی شہادت کے متعلق مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہمیں ان کی شفاعت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اتفاق رکھا ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آخری مہینے میں بھی شہادت، قربانی۔ اگلا محرم آ رہا ہے، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں بھی شہادت، امام حسین کی قربانی۔ اسلام کے آخری مہینے کے اندر بھی قربانی، اسلام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے پہلے مہینے کے اندر بھی قربانی۔ گویا اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے، اے مسلمانوں، یہ شہادت تمہارے سال کی ابتدا انتہا شہادت اور قربانی سے ہوتی ہے۔ کہیں قربانی کو اور شہادت کی لذت کو بھول نہ جانا، اس سبب کو یاد رکھنا اور ہمیشہ اللہ کی راہ پہ کٹنے، نبی پہ مر مٹنے کی تمنا اپنے دل کے اندر جگا کے رکھنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ جب کلمہ پڑھا تو عمر 34 سال تھی، جب شہید ہوئے تو عمر 80 سال تھی۔ ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں اور باپ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کے ان کا سلسلہ نسب، خاندان، رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، رشتہ سلسلہ نسب میں مکس ہو جاتا ہے۔ 5ویں دادے پر جا کے حضور کا خاندان اور ان کا خاندان مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ان کی نانی لگتی ہے، نبی کی پھوپھی کے نواسے ہیں حضرت عثمان غنی۔ پھر امام حسین اور امام حسن کے خالو ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی کے بہنوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے دماد ہیں۔ کئی طرح سے رشتے ملتے ہیں۔ ہم زلف علی ہیں، مولا علی کے سانڈو ہیں۔ تو یہ گہری رشتے داری ہے۔ قریش کے اعلیٰ خاندان بنو امیہ جو بڑا معزز اور اشراف کا خاندان تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل نبی کی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت کے اندر ایک نہ ایک ساتھی ہوگا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ایک قریبی ساتھی ہوگا۔ یار تو سارے ہوں گے، بڑے ہوں گے، ایک قریبی گہرا یار ہوگا ہر نبی کا جنت کے اندر۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ،
عثمان، جنت کے اندر جو میرا ساتھی ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ فرمایا دو نبیوں کے ساتھ عثمان مشابہت رکھتا ہے، حضرت ابراہیم اور فرمایا مجھ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شکل، صورت، سیرت اور کردار سارے صحابہ میں بڑھ کے حضور علیہ السلام سے جو سب سے مشابہ تھے کردار کے اندر، اخلاق کے اندر، عادتوں کے اندر اور صورت کے اندر، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور اتنے وفادار، اتنے شرم و حیا کے پیکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرماتے تھے۔ یعنی مسلم شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تھے، آپ کے گہرے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر اندر بلا لیا۔ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کپڑا کچھ تیمم مبارک کا اٹھا ہوا تھا پنڈلی سے۔ پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب گفتگو جاری ہے، گپ شپ جاری ہے، اتنے میں پھر دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھا کون؟ من تقل باب۔ فرمایا انا عثمان، یا رسول اللہ میں عثمان ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی کا کپڑا جو اوپر چڑھا ہوا تھا وہ سیدھا کیا اور کہا عثمان آ جاؤ۔ یعنی تھوڑی دیر بعد اجازت دی۔ جب اندر آئے گفتگو ہوتی رہی، چلے گئے جب یہ تینوں ساتھی، حضرت بی بی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عجیب بات دیکھیے، میرے ابا جی ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے اسی طرح لیٹے گئے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا سیدھا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل، میں اس بندے سے کا حیا نہ کروں من تستحیی الملائکہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حالانکہ حیا فرشتوں کی صفت ہے، کامل الحیا ہوتے ہیں فرشتے، لیکن فرشتے بھی حضرت عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ مجسمہ شرم و حیا ہے حضرت عثمان غنی، اتنے شرمیلے، اتنے با حیا، کیونکہ جس بندے کے اندر حیا آتی ہے پھر وہ گناہوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے، وہ پھر اس کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے۔ ایک حیا والی صفت انسان کے اندر بہت سے اچھی صفات کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرا عثمان اتنی حیا والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب قیامت والے دن حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ حساب نہیں دے سکے گا، اللہ سے حیا اتنی فرمائے گا۔ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، اے مولا میرا عثمان بہت شرمیلا اور حیا والا ہے، کل قیامت والے دن تو اس کا حساب نہ لینا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا جا تیرے عثمان کو بغیر حساب کے بخشاؤ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ 70,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کی سفارش کر کے ان 70,000 کو بھی اپنے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ 70,000 جن کے عثمان غنی سفارش کریں گے، ان میں سے ہر ایک آگے 70,000 کی سفارش کر کے ان کو بے حساب جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، کل قیامت والے جب لسٹ بنے گی عثمان غنی سفارش کر رہے ہوں گے، کاش ہم گنہگاروں کا نام بھی اس پرچی کے اندر آ جائے، اس لسٹ کے اندر آ جائے، ہم بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے صدقے سے، ان کی شرم و وفا کے صدقے سے بغیر حساب جنت کے اندر چلے گئے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ صحابہ کے اندر کچھ انفرادی خصوصیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو بخشی تھی۔ آپ کو صحابہ کرام مختلف القابات سے یاد کرتے تھے، جامع القرآن بھی آپ کو کہتے تھے، آپ کو ذوالحجرتین بھی کہتے تھے، آپ کو ذوالبیتین بھی کہتے تھے، آپ کو ذوالبشارتین بھی کہتے تھے، اور آپ کو ذوالجنتین بھی کہتے تھے، اور آپ کو ذوالنورین بھی کہتے تھے۔ کسی بندے کا لقب اس کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ جس طرح لقب کا مطلب ہوتا ہے بندے کے اندر کوئی اچھی خوبیاں صفات دیکھ کے اس کو کوئی اچھا نام دیا جاتا ہے، وہ لوگ اس کے اصلی نام کے علاوہ جو اس کے صفت اور خوبی کو دیکھ کے، کردار کو دیکھ کے جو نام دیا جاتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ ایک لقب نہیں تھا، دو نہیں تھا، تین نہیں تھا، کتنے لقب تھے آپ کے؟
تو تھوڑی تھوڑی میں روشنی ڈال کے آگے چلتا ہوں. آپ کی شہادت کا کل دن اور رات گزری ہے، آپ کا اس مبارک پوری دنیا کے اندر منایا گیا، جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار ہے. آپ کو ذوالبیتین دو مرتبہ بیعت کرنے کا شرف حاصل ہو، جس طرح ہم اپنے پیر سے بیعت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ بیعت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہو. ایک مرتبہ تو جب کلمہ پڑھا جب بیعت ہوگی، سب کی ایک مرتبہ بیعت ہوتی ہے. ہم پیر سے بیعت کرتے ہیں، ہماری بھی ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے. دوسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ عمرہ کر کے آؤں. تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو بہت سے صحابہ حضور کے ساتھ تیار ہو گئے، تعداد ہوگی 1500 حضور کے ساتھ عمرہ کرنے والوں کی. تو جب مکہ سے تھوڑا دور یہ قافلہ پہنچا مقام حدیبیہ پہ، ایک بہت بڑا صلح نامہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یہیں پہ وہ مقام حدیبیہ پہ ہوا. تو کافروں نے بندہ بھیجا، کہا کہ آپ کا داخلہ بند ہے، آپ مکے نہیں آ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کافر ڈر گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں. اب ضرورت پڑی کہ ایک کوئی خاص بندہ جو ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر کے ان کافروں کو سمجھا سکے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، ایسا بندہ سفیر نمائندے کی ضرورت تھی. 1500 صحابہ میں نظر انتخاب جو پڑی حضرت عثمان میں پڑی. کہا عثمان تم ادھر آؤ، تم میرے سفیر ہو، سفیر مدینہ بن کے، سفیر رسول بن کے تم جاؤ، ان سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے 2 چادریں پہن رکھی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے سفید رنگ کی، یہ ہاتھوں میں جانور پکڑ رکھے ہیں ذبح کرنے کے لیے، ہمارے ہاتھوں خالی ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو آگے دیکھ لو، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، آپ زمزم پیئیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، نفل پڑھیں گے، صفا مروہ پہ سعی کریں گے، واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی گئے، بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، ابو سفیان تھے، وہ آگے وہ کہنے لگے ہاں بھی عثمان کی طرح، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن جاؤ، یہ بات ہے، یہ گفتگو تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر آئیں گے، واپس چلے جائیں گے. وہ کہنے لگے نہیں، بہرحال اس سال تو ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیتے. حضرت عثمان غنی کا چچا کا بیٹا تھا، کہنے لگا عثمان تمہارے ساتھ ہے میری رشتے داری، تو میرے چچا کا بیٹا لگتا ہے، اب تو آ گیا مکے کے اندر اور کعبہ بھی ہے سامنے، تیرا جتنا دل کرتا آبے زمزم پی، حجر اسود کو چوم، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ، صفا مروہ پہ دوڑ لگا، غلاف کعبہ پکڑ، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو، جتنی مرضی دعائیں مانگ، لیکن تیرے نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ تاریخ کے اندر ایک کامل ترین جواب تھا، جو کہتے ہیں اسلام کی وہ نماز ہے، اسلام کی وہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں یہ اسلام کی روح نہیں ہے. اسلام کی اصل روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، صرف نماز ہی کافی ہے. تو یہ ان کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیغام، یہ سبق ہے. آپ فرمانے لگے اب یہ دیکھیں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صفا مروہ بھی سامنے ہو، منی مزدلفہ بھی سامنے ہو، حجر اسود بھی ہو، سدائے سرمد بھی ہو، آب زمزم بھی ہو، مستجار اور ملتزم بھی ہو، اور پھر کوئی ایسی بہار جو سامنے نہ ہو، احرام بھی باندھا ہوا ہو، کعبہ بھی سامنے ہو، اور موقع بھی پورا ہو، اور کافر اجازت بھی دے رہے ہو، اور پھر وہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے. کہنے لگے کر لے، تمہیں طواف کرنے ہیں، عمرے کرنے ہیں، جو کرنا ہے کر لے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے خدا کی قسم، جس محبوب نے ہمیں کعبے کا پتہ بتایا ہو، وہ محبوب تو وہاں مقام حدیبیہ پہ کھڑا ہو، انہیں آنے کی اجازت نہ ہو، اور میں اپنے محبوب کے بغیر طواف کرتا پھر. کہا کہ طواف کرنا تو دور کی بات، کہتے ہیں آپ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے منہ کے آگے کر لی، کہا کہ میں کعبے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، پردہ کر لیا کعبہ سے. کہنے لگے طواف کرنا تو دور کی بات، میں کعبے پہ نظر بھی نہیں دلاؤں گا جب تک میرا محبوب ساتھ نہیں ہو. یہ وہ تعظیم ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سکھا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی اصل روح. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کہنے لگے پھر تم پہ تو دم لازم آ جائے گا، یعنی کعبے میں آگے احرام باندھ کے اگر عمرہ طواف نہیں کرو گے تو پھر قربانی دینی پڑے گی، جرمانہ پڑ جائے گا. وہ کہنے لگے دم ادا کر لوں گا، کفارے ادا کر لوں گا، قربانیاں دے لوں گا، لیکن خدا کی قسم جب تک محبوب ساتھ نہیں ہوگا
طواف تو دور کی بات، کعبے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یہ معاملے کے اندر لگے ہوئے تھے، پیچھے سے کسی نے غلط افواہ بنا دی، شور مچ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا۔ اب وہ جو صحابہ تھے ان کے اندر غصہ، جلال اور ان کے اندر غضب کی جو آگ تھی وہ بھڑک اٹھی۔ صحابہ کہنے لگے ہم تو چھوڑیں گے نہیں، کافروں کو مار دیں گے، مر جائیں گے، عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ککر کے درخت کے نیچے لے گئے، 10ویں پارے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ایک درخت کے نیچے لے گئے اور جا کے کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ کیا، صحابہ ادھر آؤ، یہ میرا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ رکھو، کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سارے 1500 صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی۔ پھر جب سب ہاتھ رکھے گئے، حضور نے اپنا الٹا ہاتھ نکالا، سب کے ہاتھوں پہ وہ ہاتھ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کہا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ ایک اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہا، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب وہ جو آپ کے ہاتھوں پہ جو ہاتھ تھا، آپ کا دوسرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا وہ والا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ محبوب اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، اللہ محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ کیا محبت ہے، کیا منظر ہے۔ اللہ بھی کیا فرماتا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا، کن سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی۔ اب بیعت کس نے کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، پتہ چلا اللہ حضرت ابو بکر سے راضی، حضرت عمر فاروق نے، اللہ حضرت عمر فاروق سے راضی۔ اب یہ چڑھ چڑھ گالیاں نکالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے پھر جب اللہ رسول راضی ہے تو پھر یہ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، حضرت مولا علی نے بیعت کی، پتہ چلا اللہ ان سارے خلفاء راشدین سے، سارے صحابہ سے راضی، اللہ قد رضی اللہ، بے شک تحقیق اللہ راضی عن المؤمنین، سارے مومنوں سے، اے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ کو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ تو درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب ان لوگوں سے بندہ پوچھے، یہ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت، شرک کہتے ہیں تعظیم کو، محبت کو، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی یہ کس چیز کی بیعت ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بیعت کر رہے تھے؟ صحابہ کے اندر غصہ تھا، غم تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گیا، ہم قتل کا بدلہ لیں گے۔ حضور کہہ رہے تھے آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ ہم قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو اگر یہ بات تھی، قتل کے بدلے کی بیعت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بھی کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کر رہے تھے، یعنی جب کافروں سے لڑیں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود شہید ہونے کے بعد اپنے قتل کا بدلہ خود لیں گے، پھر تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ کہے نہیں بیعت اس چیز کی نہیں تھی، بیعت اس چیز کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا اس لیے کیا تھا کہ صحابہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صحابہ کو غلط خبر پہنچی تھی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، بلکہ حضور کو پتا تھا عثمان شہید نہیں، عثمان زندہ ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، صحابہ عثمان غنی زندہ ہے۔ تو اگر یہ اس آیت کی بیعت تھی تو پھر یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، حضور کہاں ہے حضرت عثمان غنی، کہاں مکے میں، حضور کو یہاں کھڑے ہو کے وہاں کا پتہ ہے عثمان شہید نہیں ہوا، عثمان غنی زندہ ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ تو یہ پوچھو بیعت کس چیز کی تھی، تو یہ جواب بھی نہیں، وہ جواب بھی نہیں، دونوں طرف سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو کسی طریقے سے نہیں بتا سکتے بیعت کس چیز۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ بیعت رضوان، تو 2 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، آپ کو ذو البیعتین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد سے جب تک زندگی باقی تھی، ہم استنجا کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے، ہم ناک صاف کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے، جوتی اتارتے ہیں، پہنتے ہیں، صاف کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے، کیونکہ جتنے بھی صفائی والے کام ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے، نظافت والے کام، تو یہ سارے الٹے ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
بائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کی طرف سے بیعت ہے. کہا میں نے اس دن کے بعد سے نہ الٹے ہاتھ سے استنجا کیا، نہ اپنی شرمگاہ کو چھوا، نہ ناک صاف کیا، نہ الٹے ہاتھ سے جوتا اٹھایا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس ہاتھ سے ہو چکی ہے. یعنی اتنی محبت، اتنی تعظیم، اتنا ادب. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظمت، یہ ان کی محبت، یہ ان کا وقار تھا. تو آپ کو ذو البیتین کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذو الحجرتین بھی کہا جاتا ہے. صحابہ نے ایک مرتبہ ہجرت کی. جب مشکل آئی مکے سے مدینہ ہجرت کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بندے تھے جو اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہلے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر واپس آئے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ گئے. 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا. حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد روئے زمین پہ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے اپنے بیوی بچوں سمیت دوسری مرتبہ اللہ کی راہ میں مشقت اٹھا کے ہجرت کی. تو آپ کو ذو الحجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والا، ذو البیتین 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والا، ذو البشارتین 2 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والا. مدینہ کے اندر پانی خالی تھا، 3.5 میل دور ایک کنواں تھا جس کا پانی صرف میٹھا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ تھی وہ یہودی کی ملکیت تھا. یہودی پیسے لے کے پانی دیتا تھا، پیسے مسلمانوں سے دگنے لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تنگ کر کے یہودیوں کو پہلے فارغ کرتا تھا، مسلمانوں کو قطاروں کے اندر دھوپ گرمی کے اندر لیٹ کھڑا کر کے فارغ کرتا تھا. تو بڑی مشقت تھی مسلمانوں کو. ایک دن تنگ آ کے صحابہ نے شکایت کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے مسجد میں اعلان کیا جو اس کنویں کو خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کر دے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے میں وہ کنواں خریدتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تم خرید دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان غنی گئے، اس سے لڑے جھگڑے، وہ نہیں مانا. آپ نے کہا کہ چل پھر آدھا کنواں ہی دے دے، پورا کنواں نہیں بیچتا، آدھا ہی بیچ دے. 12,000 درم بہت مہنگی رقم دیکھے، آج کی یہ لاکھوں روپے سے اوپر رقم بنتی ہے. تو 12,000 درم دے کے وہ کنواں آدھا خرید لیا. مطلب یہ کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن تو اپنی کمائی کرنا، یہودی پانی بھریں گے، جس کو مرضی بیچنا. ایک دن پانی فری ہوگا وہ ہماری طرف سے ہماری باری، اور ایک دن تیرا ہوگا تو بیچ جو مرضی کر. تو ایک دن مسلمانوں کی پانی بھرنے کی بھاری ہوتی، پانی بھرتے. کچھ یہودی غریب تھے، ان کو تکلیف مشقت ہوتی، وہ یہودی ان سے پیسے لیتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو مسلمانوں کی پانی بھرنے کا باری کا دن ہوگا، یہودی اگر کوئی چاہے تو وہ بھی اس دن پانی بھر سکتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس دن یہودیوں کا رش لگ گیا، مسلمان بھی پانی بھرتے، یہودی بھی پانی بھرتے، سب کو فری پانی ملتا. جب اس کا دن آتا کوئی پانی داغ ہی نہ آتا، کوئی خریدتا ہے وہ خالی بیٹھا رہتا. تنگ آگے کہتا باقی آدھا پانی بھی خرید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 18,000 درم اور دیے، پورا کنواں خریدا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کنویں کا وقف نامہ. آج بھی مدینہ میں جائیں بئر روما کے نام سے وہ کنواں ہے، وہاں پہ حاجی عمرہ کرنے والے جا کے پانی پی جاتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ان کو جنت کی بشارت دی. کون کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی کسی چیز کا اختیار نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتیں بانٹنے کا اختیار ہے. اپنے جس نوکر کو، جس غلام کو چاہیں جب چاہیں جنت کی کشتی لاٹ کر دیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے آخری جنگ تبوک ہوئی. جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت روم یہ سپر پاور تھا. بڑے سالوں تک روم سپر پاور رہا، بہت طاقت تھی. اب یہ رومیوں کے خلاف لڑائی تھی. یہاں سے جتنا سفر کراچی کا بنتا ہے اتنا تقریباً سفر تھا. صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بہت سے صحابہ پہلے ایک کھجور چوستا، وہی کھجور کی گٹک پھر دوسرا صحابی چوستا. یعنی اتنی قلت تھی سال و زمان کی خوراک کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر چندے کا اعلان کیا. اس کو جیش عسرت یعنی تنگی والی جنگ بھی کہا جاتا ہے. تو آخری سال جنگ تبوک ہوئی، بہت بڑی جنگ تھی، بڑا گرمی کا لمبا سفر تھا، تکلیف انتہائی تھی، سال و زمان کچھ بھی نہیں تھا. اب رومیوں کے خلاف جنگ لڑنی تھی اور تھی بھی یہ ضروری. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ. جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لے کے آ گئے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مجاہدوں کا سامان، ان کی سواریاں، یعنی اون، بما پلان کے ساز و سامان کے ہتھیار، خوراک، جو کچھ فوجی کو چاہیے ہوتا ہے وہ میں اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ پھر حضور نے کہا کہ اور کوئی اور چندہ دو۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آگے 200 اور، میری طرف سے اعلان ہے 200 اور اونٹ، بما ساز و سامان ہتھیار کے 200 فوجیوں کا سامان میری طرف سے، یہ 300۔ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اور میری طرف سے، 300 آگے دیکھ سے 300 اور 600۔ تو یوں پھر تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیوں کا ڈھیر لا کے سونے کے سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر جب حاضر کیے تو حضور خوشی سے کبھی الٹتے تھے کبھی پلٹتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد عثمان غنی پہ کوئی گناہ نہیں، آج کے بعد عثمان غنی پہ کوئی پکڑ نہیں۔ کہا عثمان غنی جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو وہ اتنی زیادہ مدد کی کہ مسلمان جنگ لڑنے کے قابل ہو۔ بہت امیر لوگ گزرے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ امیر ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ غنی کا لفظ نہیں لگا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے امیر، تو یہ واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ غنی کا لفظ لگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ امیر تھے، اور جتنی بھی امیری تھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے قدموں پہ نشاور کرتے تھے۔ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے، بے شمار ان کے سخاوت کے واقعے اور حیرت انگیز واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو غذائی قلت ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، غلہ اناج ختم ہو گیا پورے شہر سے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لوگ شکایت لے کے آئے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کچھ کریں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، ہمارے بچوں نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ شام تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی غیبی مدد بھیجے گا، بندوبست کر دے گا، تم لوگ جاؤ گھروں میں شام تک کچھ کرتے ہیں۔ جب شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے 100 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے جن کے اندر منقع، اناج، کھجوریں، زیتون، 100 اونٹ بھرے ہوئے اناج سے مدینہ شریف کے اندر آ گئے ملک شام سے۔ تو تاجر جو تھے وہ سارے مکھیوں کی طرح پڑ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ جتنے بھی مدینے کے تاجر تھے سارے تاجروں کی کمیٹی کہنے لگی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جتنا نفع لیتے ہیں 2 گنا لے لیں، بیچ دیں۔ آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، کہا 5 گنا لے لیں، بیچ دیں، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم سارے تاجر تو مدینے کے یہاں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کون دے سکتا ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا کہ مجھے 10 گنا مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پھر جہاں آپ کو 10 گنا مل رہا ہے وہاں بیچ دیں۔ آپ باہر نکلے، کہا کہ اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا مال مسلمان غریبوں کے اوپر وقف کیا، سارے کے سارے۔ اب غلے کے بھرے ہوئے 100 ٹرک آ جائیں اور ہمارے پاس اناج نہ ہو اور وہ 100 کے 100 ٹرک پھر فری کوئی بندہ بانٹ دے تو کتنی بڑی سخاوت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 100 غلے کے بھرے ہوئے اونٹ سارے مدینہ شریف کے اندر بانٹ دیے۔ رات ہونے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پورے مدینے کے اندر سے غذائی قلت ختم ہوگی، قحط سالی ختم ہوگی، ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت پیٹ بھر کے رات کو سوئے۔ جب رات ہوئی تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے چچا کے خواب کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بوٹ، سوٹ، جتی، کپڑا اچھا، بہت خوبصورت، جتی ہے سونی پہنی ہوئی ہے، سوٹ ہے بہت خوبصورت پہنا ہوا ہے، چمک رہے جس طرح بندہ شادی پہ جاتا ہے نا بن سور کے یوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، یا رسول اللہ زیارت کروائی ہے اور اتنا آپ بن سورے ہوئے ہیں، آج سے پہلے اتنے یعنی یہ زینت کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو حضور پاک فرمانے لگے مجھے جلدی ہے، یا رسول اللہ اتنی دیر بعد زیارت کروائی ہے اور اتنی جلدی واپس بھی جا رہے ہیں، کچھ دیر تو رک جائیں۔ یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ؟ حضور نے فرمایا عثمان غنی نے وہ جو اللہ کی راہ کے اندر 100 اونٹ صدقہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ سخاوت، یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا اہتمام کیا۔ مجھے جلدی ہے عباس، میں عثمان غنی کی شادی کے اندر، نکاح کے اندر شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں صدقہ کرنے کا اللہ کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ معصوم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں
اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی دے رکھی ہے، جو بندہ جتنا بھی میری راہ کے اندر نکالے تو ہماری ڈیوٹیاں کسی نہ کسی راستے سے وہ اس کا مال پورا کر دو. وہ فرشتے کوشش کر کے پورا کر دیتے، بندے کو نہیں پتا ہوتا، جو نکالا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے اس کے پاس آ جاتا ہے. تو صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے والے کا مال بڑھتا ہے. تو اللہ کی راہ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے دینا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے. کبھی غریبوں کی مدد کر کے، مسجد کی، مدرسے کی، طلبہ کرام کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، کبھی دین کے فلاحی کاموں میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہنا چاہیے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو البشارتین یعنی دو مرتبہ جنت حاصل کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. ذو البیعتین 2 مرتبہ بیعت کرنے والا نبی پاک سے، ذو الہجرتین 2 مرتبہ ہجرت کرنے والا، اور ذو البشارتین 2 مرتبہ جنت حاصل کرنے والا. اور آپ کو ذی النورین کہا جاتا تھا، 2 نوروں والا. تاریخ اسلام کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی 2 بیٹیاں کسی ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک کے بعد دیگریں دی ہوں. واحد کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں، پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی، پھر ام کلثوم اپنی جو تیسرے نمبر والی بیٹی تھی، پہلے دوسرے نمبر والی بیٹی کا، پھر ان کے فوت ہونے کے بعد تیسرے نمبر والی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا. تو 2 نورانی جوڑے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو ذو نورین مبارک تجھ کو جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا ہے شالہ 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا ہے 2 شالہ نور کا. ہو ذو نورین مبارک تجھ کو جوڑا نور کا، یعنی جو نور والی سرکار ہے اس سے 2 شالہ 2 نور تو نے پائے ہیں، تجھ کو مبارک ہو عثمان غنی. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں آسمان کے جتنے فرشتے ہیں، 7 آسمانوں کے سارے فرشتے عثمان غنی کو جب یاد کرتے ہیں تو ذی النورین 2 نوروں والا کہہ کے یاد کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے کا انکار کرتے ہیں. اب میلاد شریف کے موسم آنے والا ہے، چند مہینوں بعد ربیع نور شریف آئے گا، جو حضور کو نور کہے گا اس پہ شرک کا فتویٰ، بدعت کا فتویٰ. حضور کو نور نہیں مانتے، انہوں نے بھی اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذی النورین لکھا ہے، 2 نوروں والا. حضور کو ایک نور نہیں مانتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 2 نور مانتے ہیں. تو پوچھو کیوں مانتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر. تو اس سے تو پتہ چلا پھر ہماری سرکار ہی نور نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری آل ساری اولاد ہی نور ہے. ایک نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا تھا. آسمان کے سارے فرشتے آپ کو ذی النورین کہہ کے بلاتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے تیسرے خلیفہ اسلام میں. خلیفہ جو ہوتا ہے صدر سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، بادشاہ سے بھی پاورفل ہوتا ہے اور بہت طاقت کے اندر ہوتا ہے. بادشاہ، وزیر اعظم، صدر کے تحت تو کوئی ایک ملک ہوتا ہے، تو جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے تحت کئی 100 ملک ہوتے ہیں جو اس کے نیچے اس کے کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں. تو 4 خلیفہ اسلام کے اندر گزرے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے، جنہوں نے 12 سال تقریباً حکومت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال حکومت کی، اور 12 سالہ حکومت کے اندر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آپ کے پاس تھی. اس کا انتظام انصرام کر لیتے، یہی بہت بڑا کارنامہ تھا. یعنی 22 لاکھ مربع میل کی حکومت سنبھالنا، کئی ملک بیچ میں شامل تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بس نہ کیا. حکومت سنبھالنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا، اندلس جس کو آج ہم سپین کہتے ہیں، جو عیسائیوں کی نماز گاہ تھا، عیسائیوں کو شکست دی. روم کو فتح کیا، روم کو شکست دی. بڑے بڑے علاقے 3 بر اعظم ایشیا کے، ایشیا، افریقہ اور یورپ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے صرف 17-18 سال بعد اسلام یورپ تک پہنچ چکا تھا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یورپ تک کے علاقے فتح کر لیے. ادھر آئے تو یہ پاکستان کے پاس افغانستان تک آپ آگے. تو 3 بر اعظم. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد خلیفہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی فتوحات کی, بے شمار ان کے کئی کتابیں موٹی جلدوں کے اندر لکھی گئی آپ کی فتوحات کی. لیکن جتنے بھی فتوحات تھی حضرت عمر فاروق کی وہ سارے کے سارے خشکی پہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے صرف خشکی والی زمین فتح نہیں کی بلکہ سمندری والی زمین بھی فتح کی اور سمندر کے راستے جہاد کیا اور بحری لڑائی کی. جو پہلی مرتبہ جس نے بحری لڑائی لڑی دور حکومت کے اندر, بحری بیڑے شامل کیے, بحری جہاز شامل کیے اور سمندروں کے علاقے بھی فتح کیے اور فتح کرتے کرتے قبرص تک کو فتح کر لیا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اسکندریہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر فتح ہو چکا تھا. جو روم تھا یہ سپر پاور تھا. روم نے اپنے بحری راستے کے ذریعے, سمندر کے ذریعے, جو بحری بیڑے تھے جہازوں کے ذریعے اسکندریہ میں حملہ کر دیا. حملہ کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسکندریہ چھین لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو ادھر پھر ملک شام بھی مسلمانوں کے پاس تھا. اس کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے. تو مسلمانوں کو پھر خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب ملک شام بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی حکومت ہے اور یہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے. اب ساتھ ہی قبرص بہت بڑا سمندر کا جزیرہ تھا, بحرہ روم. بحرہ روم کا جو جزیرہ تھا یہاں پہ روم کے بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے ہوتے تھے. یہ سمندر کے راستے سے اب کہیں شام پہ حملہ نہ کرتے رومی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اب فوجیں تیار کی. صرف بری فوج تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک, تو بحری فوج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر تیار ہوئی. تو پہلے جنرل لیڈر جو بحری فوج کی جنہوں نے قیادت کی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کی قیادت کے اندر آپ نے لڑائی کے لیے روم کے خلاف لشکر بھیجا. ادھر سے روم کا جو شہنشاہ تھا وہ خود قیادت کے اندر بحر روم کے اندر اترا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, اور جو بڑا بحری جہاز تھا اس کے اندر تقریباً 1000 جہاز ٹھہرنے کی جگہ تھی. اب اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے ان کے پاس بحری بیڑے تھے, ان کے اندر 1000 جہاز کھڑے کرنے کی جگہ تھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ آج مسلمان سمندر کے سپرد ہو جائیں گے, سمندر مسلمانوں کا فیصلہ کرے گا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹکر لی تو ایسی خوفناک شدید ترین جنگ کی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سمندر کا پانی سفیدی سے بدل کے سرخ ہو چکا تھا. اتنی لاشوں کے تودے لگے, یہاں تک کہ روم کے شہنشاہ کو کیسر روم جو تھا اس کو بھی زخمی کر دیا. اب بھاگنے میں مجبور ہو گئے, اپنے بحری بیڑے, اپنے جہاز, اپنی بندرگاہیں اور اپنے جزیرے چھوڑ کے یہ رومی بھاگے اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی. قبرص کا جو مقام تھا یہ پہلی بحری جنگ تھی جو دریا کے اندر سمندروں کے اندر لڑی گئی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کیے تھے. پہلے جنرل حضرت امیر معاویہ تھے جو جنگ لڑی اور مسلمانوں کے پاس بحری بیڑے, بحری جہاز, بندرگاہیں, جزیرے مسلمانوں کے پاس آئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کیا, حج کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبادہ بنت صامت ایک صحابی ہیں, ان کی بیوی حضور کی خالہ تھی, اپنی خالہ کے گھر آئے, آ کے لیٹ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے, خالہ سرانے آئی اور آ کے حضور کے سرانے بیٹھ کے حضور کے سر کو دیکھنے لگے. یعنی ہوتا ہے نا سر کو صاف کرنے کے لیے بیٹھ گئی, بالوں کے اندر انگلیاں پھیرنے لگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اٹھ پڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر قوم آئے گی جو سمندر کے راستے لڑے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا, وہ جنت میں جائے گی. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, ہماری باہری فوج کے لیے بھی سعادت ہے. یہ نہیں حضور نے کہا کہ جو پہلی مرتبہ لڑے گی وہ جنتی ہوگی. حضور نے مطلقاً بشارت دے دی جو ایک میری امت کے اندر قوم آئے گی جو سمندروں کے راستے دشمن سے لڑے گی, اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا ہے, وہ جنتی ہوں گے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ جو سر آپ کا صاف کرے, وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں. حضور نے ان کے لیے بھی دعا کر دی. تو پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو پہلی جنگ لڑی گئی سمندر کے راستے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ بھی اس جنگ کے اندر شامل تھی, اسی جنگ کے اندر شہید ہوئی اور آپ کے خالو کسی جنگ کے اندر تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ اتنی بڑی سعادت جو سمندر کے راستے دشمن سے لڑے گی وہ جنتی ہوگی. تو وہ ایک پہلا لشکر تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سعادت نصیب ہوئی. تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو بھی فتح کیا, افغانستان کو بھی فتح کیا, یورپ کو بھی فتح کیا, افریقہ کو بھی فتح کیا, اسپین کو بھی فتح کیا.
تو یہ بڑے بڑے ملک تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتوحات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، سوائے جنگ بدر کے ہر جنگ کے اندر شامل ہوئے. جنگ بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا تھا کہ تمہاری بیوی جو حضور کی بیٹی تھی رقیہ یہ سخت بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری کرو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی عیادت کرنے کے لیے دیکھ بھال کے رک گئے. حضور نے فرمایا تو تم تیمارداری کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد کے لڑنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، تم اللہ کے نزدیک غازی بھی ہوگے. جو مسلمان جنگ جیت کے فتح حاصل کر کے غنیمت لے کے آئیں گے، عثمان تمہارا بغیر جنگ لڑے اس غنیمت کے اندر حصہ بھی ہو. یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساتھ نے آپ کو عطا فرمائی. جس وقت جنگ بدر جیت کے حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی زوجہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے. حضور کو پتہ چلا کہ میری بیٹی بیماری کی وجہ سے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. تو حضور علیہ السلام آئے، پہلا کام یہ کیا قبر پہ کھڑے ہو کے روئے، بڑی دیر روتے رہے، دعا مانگی. یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت مبارک. تو جنگ کے بعد آ کے پہلا کام یہ کیا تو اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی. پھر اس کے بعد بلایا نبی علیہ السلام عثمان غنی کو. جبریل امین ابھی میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ وہی پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ عثمان تیرے ساتھ کر دیا ہے، لہذا جو حق میں نے رقیہ کو ادا کیا تھا میری دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی ادا کر تاکہ تیرا نکاح بڑھائے. حضرت ام کلثوم دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا. جب وہ فوت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت فاطمہ باقی تھی، ان کا نکاح علی سے ہو چکا تھا. تو حضور فرماتے اب میری کوئی بیٹی بن بیاہی کنواری کوئی بیٹی میری ہوتی، کاش اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. تو یہ وہ خلیفہ تھے جن کو کل کے دن 18 ذی الحجہ مغرب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا اور بہت ظلم کے ساتھ شہید کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بڑے طویل واقعہ ہے. ایک مصر کا گورنر تھا جو بڑا ظالم تھا اور مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا. انہوں نے شکایت کی آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ مصریوں نے آ کے کہ ایک یہ ظالم گورنر ہے اس کو بدلیں. تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شکایت کرنے گئے تھے جب واپس مصر گئے تو اس گورنر نے بدبخت نے وہ اتنا شفاق تھا ان سارے شکایت کرنے والوں کو بھی شہید کر دیا. اب 1700 یا 1600 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مصری اکٹھے ہو کے گئے کہ اس گورنر سے قتل کا بدلہ لیں، اس کو اتارے بھی اور اس کو واصل جہنم بھی کرے، اس سے سزا بھی لیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے ڈائریکٹ تو خلیفہ سے نہیں ملا جا سکتا تھا. حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے ایک مصریوں نے درخواست کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تم مصری خود اپنا گورنر منتخب کر لو، تم جس کو کہتے ہو میں اس کو وہاں کا گورنر بنا دیتا ہوں مصر کا. انہوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر یہ بندہ بڑا اچھا ہے، ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اسے گورنر بنا دیں ہمارا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی مہر لگا کے اور اس کو معزول نامہ لکھ کے اس کا حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ چند بچے مہاجر انصاری کے بھیجے ساتھ جا کے وہاں کے مصر کے حالات کا جائزہ بھی لیں اور ان کے ساتھ جائیں، یہ نئے گورنر ہیں مصر کے اور اس کو معزول کر دو، گرفتار کر کے میری بارگاہ پیش کرو. اب یہ راستے کے اندر جا رہے تھے مصری. اب یہ بہت بڑی غلط فہمی بھی ہوئی اور پھر انہوں نے بروائیوں نے بعد میں مصری نے زیادتی بھی کی عثمان غنی سے، یوں آپ شہید ہوئے. تو جب راستے کے اندر جا رہے تھے ایک بندہ ملا جو اونٹنی پہ سوار تھا، وہ آگے آگے جا رہا تھا. انہوں نے اسے مشکوک سمجھ کے پکڑا، کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں امیر ان کا غلام ہوں، گورنر کے پاس پیغام لے کے جا رہا ہوں. وہ راستے میں جانے والے مصری اور نئے گورنر کو کہنے لگے گورنر تو یہ ہے، وہ تو معزول ہو چکا ہے. وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو اس کے پاس پیغام دینے کے لیے بھیجا. جب اس کو پکڑا، اسے خط نکالا تو خط کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے فلاں فلاں کو بھی اور یہ جو نیا گورنر آ رہا ہے اس کو بھی مار دو، قتل کر دو اور باقی کو گرفتار کر لو اور جب تک نیا پیغام نہ آئے اس وقت تک تم اپنی حکومت جاری رکھو. تو یہ پیغام تھا. یہ حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نہیں تھا. وہ مصری راستے میں سے واپس آ گئے. حضرت مولا علی کہنے لگے یہی دیکھیں یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ہمیں ادھر گورنر دے کے بھیج دیا اور ادھر سے ہمارے قتل کے آرڈر جاری کر دیا اور کہا کہ یہ گورنر نہیں ہے وہی ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خط کو لے کے، غلام کو لے کے، سواری کو لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کہا کہ یہ غلام آپ کا؟ آپ نے کہا ہاں یہ غلام میرا ہے. یہ سواری آپ کی ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہ سواری میری ہے.
کہا یہ مور لگی ہوئی آپ کی ہے؟ عثمان غنی نے کہا ہاں یہ مور لگی ہوئی ہے. کہا کہ یہ پڑھیں یہ تحریر نامہ بھی آپ کا ہے؟ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ مجھے اس خط کا پتہ ہے نہ یہ میں نے لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہو گئے کہ غلام آپ کا، سواری آپ کی، نوکر آپ کا، مور آپ کی، تو وہ چوری کر کے مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا وہ بڑا ظالم و سفاک تھا، وہ بڑا چلاک تھا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مور لگائی، انہی کی سواری بھیجی، انہی کا غلام بھیجا، اپنی تحریر لکھ کے حضرت عثمان غنی کا نام بنا کے وہ بھیجی تھی. تو وہ مکاری عیاری چلاکی کر رہا ہے. اب مروان بن حکم کا جب تفتیش ہوئی پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے ہم نے سرے آگ اس کو مارنا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حج کے دن تھے، 18 ذی الحجہ کل چند دن پہلے حج ہوا ہے، تو آپ نے منع کر دیا، کہا کہ ابھی نہیں. تو بڑے بڑے صحابہ کرام حج پہ جا چکے تھے اور یہ جو مصری تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر دیا. اب حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے آپ کہیں تو میں فوج بھیج دوں یا تو آپ شام آ جائیں، وگرنہ یہ مصری آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں. یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اگر میری موت لکھی ہے تو مدینے میں آئے. کہنے لگے لشکر بھیجنے کی بات نہیں تو میں مدینہ تو رسول پہ خون کا قطرہ نہیں بہانا چاہتا، میں یہاں پہ خون ریزی نہیں کرنا چاہتا. لشکر آئیں گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے. تو آپ نے آنے سے بھی انکار کر دیا، فوج منگوانے سے بھی انکار کر دیا. بڑے بڑے صحابہ حج پہ جا چکے تھے، حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر صحابہ تھے جو بھی نوجوان بچے تھے. تو یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو مولا علی جاتے ہوئے تو ہوا یوں کہ ایک دن رات کے اندھیرے کے اندر ہمسایہ پڑوسیوں کی چھت پہ سے 3-4 بلوائی مصری اوپر چڑھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا قاتلانہ. ایک نے پیٹھ میں وار کیا، ایک نے سر پہ وار کیا. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. صحابہ کچھ کہنے لگے ہم آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں، ہم فوج بھیجتے ہیں. کہا کہ نہیں، ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے اندر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا عثمان شام کی افطاری آ کے میرے ساتھ جنت میں کرنا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شہادت کی خبریں دے دی تھی کہ عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، کچھ لوگ قمیض اتارنا چاہیں گے، تم اپنی قمیض نہ اتارنا. یعنی اللہ تمہیں خلافت دے گا، خلافت چھیننا چاہیں گے تو تم یہ کام نہ کرنا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا پارہ کھلا ہوا تھا، آخری صفحہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ قرآن کہتے پڑھ رہے تھے تو آپ کے جسم کے چھینٹے قرآن کے اوپر پڑے. آج بھی ترکی کے میوزیم کے اوپر وہ نسخہ، وہ قرآن آج بھی پڑا ہوا ہے. وہ حضرت عثمان غنی جس نے پوری امت کو قرآن دیا اکٹھا کر کے، پہلے ہڈیوں پہ، پہلے چادروں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر، درخت کے پتوں پہ قرآن لکھا جاتا ہے. آپ نے 30 پارے اکٹھے کر کے صفوں کے اندر ایک قرات پہ ساری امت کو یہ جلد کی صورت میں جو قرآن دیا حضرت عثمان غنی نے. اس قرآن کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے اور حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن، قرآن جمع کرنے والا کہا جاتا ہے. تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن جمع کر کے دیا، قرآن ان کی شہادت کا گواہ بن گیا. کل قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی کربلا دے گا، غزوہ بدر دے گا، غزوہ احد دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی گواہی اللہ مانگے گا تو خود رب کا قرآن سامنے آ جائے گا، اے مالک میں ان کی شہادت کا گواہ ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے. ان کے ساتھ 70,000 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بغیر حساب میں جنت میں داخل کرے گا. تو لوگ حضرت امام حسین کی دردناک المناک واقعہ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کربناک واقعہ اس کو نہیں بیان کرتے. وہ ٹی ویوں پہ بھی اشتہار چلتے ہیں، وہ سارا دن دمادم مسکل اندر اور پیٹ پٹیا ٹی ویوں پہ بھی چلتا ہے، وہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قربانی، ان کی شہادت نہیں بند کرتے. وہاں 3 دن پانی بند تھا، ادھر 40 دن پانی بند تھا. وہاں امام حسین کا دریائے فرات کا پانی بند تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ اپنا خریدا ہوا پیسوں کا کنواں بیر نما کا پانی بند تھا. ادھر ان کی 3 دن لاش مبارک پڑے گی، ادھر ان کا بھی 3 دن لاش مبارک پڑے گی. کسی صحابی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. آسائے رسول مبارک جو تھا اس کو توڑ دیا گیا، مسجد نبی میں جانے سے روک دیا گیا. اتنا ظلم اس کی انتہا تھی. حضرت وہ اگر نواسہ رسول ہے، یہ دور دماد رسول ہے، تو دماد نواسہ رسول کا اگر امت پہ حق ہے تو دماد رسول کا بھی امت پہ حق ہے. تو ان کی شہادت، ان کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ان کی عقیدت، ان کی محبت، شہادت، فضائل بیان کرنے کا صدقہ جب وہ بے غیر حساب کے 70,000 لوگوں کو یہ جنت میں لے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے صدقہ وسیلہ پاک سے اس لسٹ کے اندر ہمارا نام بھی شامل کرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقے سے
ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب